السلام علیکم، کیسے ہو؟ آج ہم لوگ جنگل میں رکے ہیں۔ جمعرات ہے نا، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن جنگل جاتے ہیں تو اکثر وہاں رک جاتے ہیں۔ یہاں سردی کے موسم میں بہت بڑا انہوں نے بنایا ہوتا ہے خیمے وغیرہ، تو یہاں رکتے ہیں۔ یہ بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا ہے، باہر چبوترا ایسا بنایا ہوا ہے، اوپر بھی شیڈ ویڈ ڈال کے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ چبوترا ہے، ٹی وی وغیرہ لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایسا ہی نظام ہے۔ ہاں، تو آج ہم لوگ کو بات کرنے کا تھا فرانس کے بارے میں۔ فرانس چونکہ جب کوئی چیز کسی کے پاس تھوڑی سی آ جاتی ہے تو اس کو ہضم نہیں ہوتی ہے، تو اس معاملے میں فرانس جو ہے نا بڑی نیچی حرکتیں کر رہا ہے۔ کرے بھی کیوں نہ، آخر جس کی اولاد ہے وہ تو رنگ دکھاتا ہی ہے۔ بہرحال رجب طیب اردگان نے اس کو صاف صاف لفظوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ جی ہاں، تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اور جب تم اپنے دماغ کا علاج کرا لو گے مینٹل ہاسپٹل میں تب آنا۔ تم پوری طرح پاگل ہو گئے ہو، جاؤ کوئی ہے جو ان کو مینٹل ہاسپٹل میں لے جائے اور ان کا علاج کرائے۔ اس کے علاوہ بھی رجب طیب اردگان، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی محافظت فرمائے، کئی مرتبہ بڑے اچھے لہجوں میں لتاڑ چکے ہیں اور بڑے اچھے ضرورت کے ساتھ بات کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل۔ سب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والا، جس کو یوں کہے عربی بھاشا میں جس کو یوں کہا جاتا ہے الرجال، یعنی اصلی مرد۔ دوسری بات کرتے ہیں ہم بائیکاٹ کی۔ رجب طیب اردگان کے سب سے پہلے اعلان کے بعد ترکی میں آفیشل طور پر فرانس کا سامان بین کر دیا۔ اس کے بعد جیسے وہاں اعلان ہوا تو کویت نے بھی اعلان کیا، اور قطر نے بھی قطر نے باقاعدہ آفیشل اعلان کیا ہے کہ اور سامان فرانس کا سامان نہیں بیچیں گے، اور جو مال تھا وہاں ہٹا دیا۔ اسٹور جو بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، جیسے قطر میں المیرا نام سے مشہور ہے، پورے قطر میں ہے وہ، ہر ایک کلومیٹر پہ ملے گا کہیں نہ کہیں، تو وہ جو ہے نا ہٹا دیا گیا۔ اس میں جو فرانس کے سامان سب ہٹا دیا اس کے اندر سے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور لبنان اور سیریا وغیرہ اور جتنے بھی اور ہاں سعودی عرب میں بھی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان لوگوں کی مانگ ہے، جی ہاں ان کی مانگ ہے کہ ہیپر پانڈا اس کے اندر جو فرانسس کے سامان ہیں ان کو پوری طرح سے بین کیا جائے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ چاہے حکومت سعودی عرب اور یو اے ای یعنی دبئی وغیرہ، یہ دونوں اور بحرین، یہ تینوں جو ہے نا، یہ ان کی جو حکومت ہے انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے، حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے۔ اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ سعودی عرب کو اب فرق پڑتا ہے یا دبئی کو، بحرین کو فرق پڑے گا کہ دین پر آنچ آئے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سعودی عرب فلسطین کے ان معصوم بچوں کے خون کا سودا کر چکا ہے۔ اس نے اظہار نہیں کیا ہے لیکن اندر چالو ہے۔ دبئی نے کھلم کھلا اظہار کیا ہے، اور بحرین نے بھی، اور اس کا خیر بحرین کی تو گنتی کیا ہے، ہم اس کو گنتی میں نہیں لیتے، وہ تو ہمارے لیے کوئی ملک نہیں ہے کیونکہ ہم ہندوستان کے واسی ہے، بحرین کی کیا گنتی کریں گے، وہ تو سعودی عرب کے اشارے پہ ناچتا ہے۔ اور تیسرا جو نا، اب حالانکہ سوڈان کی عوام بہت زیادہ خفا ہے،
لیکن سوڈان کے عوام کے اندر بھی جوش ہے، لیکن حکومت نے اب چونکہ اب وہ اسرائیل کے ہاتھوں بک گئی ہے ٹرمپ کے ذریعے، تو اب وہ بھی فلسطینیوں کا خون کا سمجھ لو آپ کہ انہوں نے جو آج تک ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم فلسطینیوں کے بچوں کے ساتھ ہیں جن کو آدھی رات کو بم مارے جاتے ہیں، آدھی رات کو ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مارا جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ ہندی ٹی وی کے نیوز چینلز میں سے سب سے جو صحیح خبر دینے والا نیوز چینل ہے این ڈی ٹی وی، اس میں رویش کمار، جس کو بہت بڑا بھی ایوارڈ بھی ملا ہوا تھا کچھ دن پہلے ہی، بہرحال تو اس نے ایک وقت میں یہ بات کہی تھی کبھی اپنے پروگرام کے دوران فلسطین کے نام پر کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی انسانیت آئی ہے، یہ کیسا زمانہ پایا ہے ہم نے کہ فلسطین کے جو چوطرفہ جو پہاڑ ہے ان پر بڑے بڑے توپیں لگا رکھی ہے، اور جب وہ توپیں جب گولہ چھوڑتی ہے فلسطینی گھروں پر، اور جب ان میں سے چیخیں سنائی دیتی ہے عورتوں اور بچوں کی، تو وہیں پر قریب میں ہی جو یہودی ہے وہ ان کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوتا ہے، اور وہ لوگ چیس کر کے شراب پیتے ہیں، لڑکا لڑکی یعنی عورت مرد ساتھ میں ہی، کہ ہم نے اور کچھ بچوں اور عورتوں کو شہید کر دیا۔ تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں، ان کے خون کو بیچنے میں سعودی عرب دبئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر، اگر یہ توبہ نہ کرے تو اللہ کی لعنت ان پر ہو۔ ہم کھلے طور سے کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ، دبئی، یہ سب کنٹری جو ہے نا کس کے لیے کام کر رہی ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ اسرائیل کے اور امریکہ کے لیے کام کر رہی ہے۔ جتنے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب میں تو مکہ مدینہ ہے، سعودی عرب تو ہمارا ملک ہے نہیں تھا، لیکن اب سعودی عرب اسلامی ملک نہیں رہا، اور سلمان کے آنے کے بعد اس میں دھیرے دھیرے جو ہے نا سب تبدیلیاں آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کا سعودی میں بھی جو صحیح مسلمان ہے اور پکا مسلمان ہونے جو رہتا ہے اس کا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، ایسا ہی جیسے راکشس راج میں ہو رہا ہے۔ راکشس راج آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ پالیسی جو فرانس کی ہے آج کی نہیں ہے، کئی سالوں کی ہے، کئی سالوں پرانی ہے۔ وہاں پہ برقعے کے معاملے میں بین ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے۔ بہرحال لیکن تعجب تو ان ذلیل سوروں پر ہوتا ہے کہ جو بھارت میں رہ کر کے فرانس کا اس لیے سمرتھن کرتے ہیں کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ گندی حرکت کی تو اس کو بدھائی دیتے ہیں۔ اتنے نیچ اور ذلیل قسم کے جو بھارت کے کرسیوں پر بیٹھ کر کے وہ اس کو بدھائی دیتے ہیں، اس سے نیچ بات اور ذلیل بات کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہم بھی اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے جب جو ہمارے دل پہ گزر رہی ہے وہ تمہارے دل پہ بھی گزرے، اور اللہ تم کو بھی وہ موقع دے اس میں جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو، کیونکہ خدا انصاف کرتا ہے اور یہ پلٹ کر آئے گا۔ آج طاقت کے نشے میں چور ہو کر آپ جو حرکتیں کر رہے ہو، یہ میں بھارت کے حکومت سے کہہ رہا ہوں، تو یہ نشہ ختم ہو جائے گا ایک دن، اور آپ کو اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو کیا اس کا حساب کیا ہے۔
ضرور حساب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، تیار ہو جائیے آپ بھی، اور ہم بھی اپنے رب کو مناتے ہیں۔ تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، خاص طور سے ان لوگوں سے جو سچائی کو جانتے ہیں دنیا کے، کہ سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ہو سکے فرانس کی کوئی بھی ایسی چیز اگر گھر میں بھی ہے، کہیں بھی ہے، تو اس کو استعمال نہ کرے، بلکہ یہ اور خریدے تو بالکل نہیں، اور نہ بیچے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر، فرانس پر اور اس کے ساتھی ہے، چاہے وہ کسی بھی دیش میں رہتے ہو، ان سب پر۔ اور اللہ تعالی ہمارے دیش کو یعنی بھارت کو قوت دے اور انسانیت کو اس میں زندہ کرے۔ اور جو لوگ کشمیر میں 1-1.5 سال سے جو تلوار کے دم، بندوق کے دم پر جن کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے، اللہ جنہوں نے بند کیا ہے اور جنہوں نے ان کو جہنم جیسے بنایا ہے ان کی کشمیر کو، اللہ ان کو بھی اس کا بدلہ دے، دونوں کو بدلہ دے۔ جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے اس کو بھی، اور جن لوگوں نے سہن کیا ہے ان کو نیک بدلہ دے اور ہدایت پر قائم کرے۔ السلام علیکم۔